وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد بسایا. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے اندازہ ہوتا ہے، کہ یہ دنیا عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہے، لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر، امن، عافیت کا ذریعہ بنے، غلطیاں نہ ہوں، گناہ نہ ہو، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. وہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے تمام بندوں نے، تمام رسولوں نے، تمام نبیوں نے انسانوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی بات سمجھائی اور بتلائی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنے نبی بھیجے ہیں انسانوں کے درمیان کہ قرآن مجید کے اندر تو ان میں سے چند کے نام بیان کیے گئے، مگر ان کی مقدار ہزاروں سے بھی زیادہ آتی ہے. سب اللہ کے بندوں نے آ کر ایک ہی بات سمجھائی کہ اللہ اس کام سے راضی ہے، اس کام کو کرنے سے خوش ہوتا ہے، اس کام سے ناراض ہوتا ہے، اس کام کو اگر کرو گے تو اس کا غصہ اور غضب بھڑکے گا، نہ کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہی بنے گی. بہت خلاصے کے طور پر ایک بات میں نے عرض کی کہ انبیاء علیہم السلام کی آمد کا مقصد، دنیا میں اللہ کے بندے آئے، آ کر محنتیں کی. جب انسانوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان، بلکہ تاریخ میں زیادہ تر ایسا ہوا کہ اپنے سمجھانے والوں کو، اپنے محسنوں کو قوم نے سمجھا نہیں، زبردستی کی مخالفت مول لی اور اس کے نتیجے میں سمجھانے والوں کے دشمن ہو گئے. ہر دور کے اندر یہ بات نظر آتی. آج بھی ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیاروں میں، شہر میں، قریب اطراف دیہات میں جب کوئی اللہ کا بندہ سمجھانے کو چلتا ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسی کے مخالف ہو جاتے ہیں. حالانکہ اچھی بات کو سمجھانے والے سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہوتا. قرآن مجید کا بیان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے. کتنی اچھی بات ہے، مگر جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو پھر انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا، اسے سمجھانے والا برا لگتا، اور کوئی ایسی بات جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اس کے مزاج کے خلاف ہو، وہ اس کو اپنی مخالفت محسوس کرتا ہے. یہی وہ نفسانی اور انسان کے اندر بیٹھی ہوئی نفسیات ہے جس کی بنیاد پر انبیاء علیہم السلام کی مخالفت ہر دور میں کی گئی، اور ان کے ساتھ وہ ہوا جس کو بیان کرتے ہوئے بھی طبیعت لرز جاتی. کسی کو پتھر مارے گئے، کسی پر آرے چلائے گئے، کسی کو شہید کیا گیا، کسی کے ساتھ برا بھلا کیا گیا. تاریخ میں اگر یہ پتہ چلے کہ ان اللہ کے بندوں نے بھی کچھ قوم کے ساتھ برا کیا تھا کیا، حاشا وکلا، خدا کی پناہ ایک جملہ بھی نہیں ملے گا. مگر ساری کی ساری قوم نے ان کی مخالفت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو اس مقصد کے ساتھ بھیجا کہ انسانوں کو جا کر ان کی بھلائی بتاؤ
اور ان کو برائیوں سے روکو۔ اللہ کے بندوں نے ہر دور میں کام کیا، مخالفتوں کے نتیجے میں کچھ مخالف ہو گئے، بعد اللہ کے بندے وہ تھے جن کے دل میں بات اتر گئی۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نظام تو وہی ہے، آسمان زمین ہوائیں وہی، مزاج انسانی وہی، اندر کی طبیعت اور فطرت وہی، جو کچھ دور اول میں ہو چکا قیامت تک وہی ہوتا رہے گا۔ انسان انسان ہے، مزاج مزاج ہے، طبیعت طبیعت ہے، فطرت فطرت ہے۔ تو جب جب جس دور کے اندر وہ محنت ہوگی تو اسی طرح کے نتیجے نکلیں گے جس طرح کے نتیجے اس زمانے میں آئے۔ جن کی طبیعت ذرا بھری ہوتی ہے، گندے ماحول سے انہوں نے بچایا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے بات کو ماننے والے بن جاتے ہیں، اور جنہوں نے غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تباہ کر لیا تو ان کے لیے بات کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنائے تو کوئی انسان اس زمانے کا کہنے والا کہہ سکتا ہے جی نوح علیہ السلام کب آئے، آدم علیہ السلام کب آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ کب آئے، تو ہم سے کیا مطلب؟ فطرت ایک ہے، طبیعت ایک ہے۔ رب العالمین نے سب کا مزاج بنایا ہے کہ جب جب انسانوں کے سامنے حقیقت آئے گی کچھ اللہ کے بندے مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ جو اللہ کے بندے بات کو مانیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے جس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا۔ مقصود واقعے کو سنانا نہیں ہے قرآن مجید میں کہ اب تم یہ سن لو، اب یہ سن لو، اب یہ سن لو۔ مقصود اس سبق کو بتلانا ہے جو اس موقع پر اس قوم کو دیا گیا کہ جب ان کی طرف سے یہ جواب آیا تو ہم نے یہ کہا، ان لوگوں نے اچھا کیا تو ہم نے یہ کیا۔ جب جس زمانے کے اندر اللہ کے بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا، میں یہ والی روایت آپ کے سامنے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں ایک جگہ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی سے بھی بڑا دیکھا ہے۔ یہ برکتوں کا دور تھا، یعنی رب العالمین نے جو وعدے کیے ہیں کلام پاک میں وہ ایسے نہیں جن کو کوئی کہنے لگے اس زمانے میں سر پھیرا کے جی ہوائی باتیں، وہ ہوائی نہیں ہیں، ان سے زیادہ سچی باتیں کوئی نہیں، ان سے زیادہ حقیقت والی کوئی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ایک وقت وہ آئے گا ساری دنیا میں ایمان کا دور دورہ ہوگا، ساری دنیا ایمان کی بہار، ایمان کا ماحول، ایمانی معاشرہ، اور سب اللہ کے بندے، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو رب العالمین کا انکاری ہوگا، رب العالمین کی نعمتوں کا انکاری ہوگا۔ اس زمانے میں اتنی برکت ہوگی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک انار ایک لمبی چوڑی جماعت کے لیے کھانے کے اعتبار سے کافی ہوگا۔ اور اس سے زیادہ اگلی بات آپ نے عجیب و غریب فرمائی کہ اس کا جو چھلکا ہوگا اس کے اندر بہت سے لوگ بیٹھ کر باقاعدہ سایہ حاصل کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر انسانوں کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے ماحول کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیوں ہوگا، حالات ایسے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے دیے ہوئے علم سے کرتے ہیں اور انہیں 100% یقین ہوتا ہے، ان کے رب کی جانب سے جو انہیں جو اشارہ ملتا ہے وہ اللہ کے بندے وہ بات کہتے ہیں، ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں۔ اور صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی بات بیان فرماتے تھے آمنا اور صدقنا، ہم نے مان لیا، وہ چیز سامنے نہیں ہے مگر ہم نے مان لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرماتے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس زمانے کے اندر ایمانی ماحول تھا اس زمانے کی برکتیں یہ تھیں، اور جس زمانے کے اندر بے ایمانیاں گڑبڑیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے لعنتیں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہے، اور ایک عجیب و غریب اللہ کا نظام۔ آج صبح کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک روایت ملی، ایک حدیث، ایک کتاب ہے تفسیر کی روح المعانی، ایک بڑی کتاب، قرآن کی تشریح کی ہے کہ اللہ کے بندے نے اپنے زمانے کے مفسر تھے، بہت بڑے، صدیوں پرانی بات ہے، تو اس میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے
کہتے ہیں جس زمانے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے تو ساری دنیا میں سبزہ ہی سبزہ تھا، کچھ نہیں، سوکھا کہیں نہیں تھا، اور آگے کی بات دیکھیے کسی پیڑ کے اوپر ایک بھی کانٹا نہیں تھا، اور اس زمانے میں کسی جانور نے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا، کچھ، اور پوری دنیا میں جتنا سمندر تھا سارے کا سارا پانی میٹھا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں آگے چل کر اختلاف ہوا، قرآن کا بیان ہے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، کہا کہ اس قتل کی نحوست سے سمندر کا پانی کھارا ہو گیا۔ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا، ہزاروں لاکھوں درختوں پر کانٹے آ گئے، زمین سوکھ گئی اور بنجر ہو گئی، اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ یہ تو گناہ کی نحوست ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا لازمی اثر تو آتا ہے۔ کوئی انسان جان بوجھ کر زہر کھا لے تب بھی دل کٹے گا، آنتیں کٹیں گی، دھوکے سے اگر کھا لے تب بھی کٹیں گی، کیونکہ زہر کا اپنا ایک کام ہے۔ کوئی کہنے لگے کہ میں نے تو دھوکے سے کھایا، رات میں کچھ اور رکھا ہوا تھا، ایسا تو کام نہیں بنتا۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ایک چیز کے پیچھے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی تو اس کے بعد یہ بھی ہوگا۔ تو پھر ساری دنیا میں یہ نحوست آئی، اور اس کے بعد درندوں نے جانوروں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی درندے اور جانور نے کسی بکری پر اور کسی گائے پر حملہ نہیں کیا۔ یہ تو گناہ کی نحوست ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ کھجور کی گٹلی کی برابر، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ گناہ کی نحوست کے نتیجے میں پیڑوں پر کانٹے آ گئے، سمندر کا پانی کھارا ہو گیا۔ اس سے پہلے نافرمانی کا تصور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو بھیجا وہ اسی لیے تو انسان اپنی زندگی کو نیکی پر لگائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جس کے نتیجے میں انسانوں کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے روزی میں، کتنے گناہ ایسے ہیں جس کے نتیجے میں گھروں میں موتوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، ایک شہر کے ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تقریباً 2 سال میں میرے گھر کے اندر 8 لوگوں کا انتقال ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں بیان فرماتا وما ظلمہم اللہ، میں ظالم نہیں ہوں، میں ظالم نہیں۔ عجیب و غریب دعویٰ ہے اللہ کا۔ ساری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، کبھی کسی ماں نے بغیر کسی وجہ کے جو بہت شاندار اس کا بچہ، خوبصورت پیارا بچہ، بیٹھی ہو ماں اور زبردستی ایک ہاتھ کھینچ کر مار دے، میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے ہو نہیں سکتا، ایک ماں مار نہیں سکتی بغیر کسی وجہ کے۔ اچھا خاصا پیارا معصوم بچہ، کبھی شرارت بھی نہیں کرتا، بگاڑ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بیٹھے بیٹھے ماں نے چپل برسا دیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس طرح سے میں ایک ماں کے متعلق یہ سننے کو تیار نہیں، آپ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں گے، اللہ بغیر کسی وجہ کے بندے پر ظلم کیوں کرے گا؟ تو موٹی سی بات ہے۔ ہم دن رات اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ رب العالمین ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک موقع پر اس کے اشارے دیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قوم لوط کے تباہ کرنے والے ہم، قوم نوح کو ڈبونے والے ہم، قوم شعیب کے اوپر آگ کا عذاب لانے والے ہمیں، اور اسی طرح سے قوم لوط کو یوں اٹھایا اوپر سے پٹک دیا، اس کے کرنے والے ہمیں، اور ساری کہانی کو بیان کر کے رب العالمین فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اگر مارا ہے تو ان کے جرموں کی بنیاد پر۔ مارنے میں کوئی مزہ نہیں آیا، ایسا نہیں تھا کہ مزہ آ رہا ہو۔ کوئی بھی اپنی دنیا کو، اپنے گھر کو بگاڑنے کے لیے نہیں بناتا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے آخر میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ، ان اللہ کے بندوں نے آ کر مجھے، آپ کو، مجھ سے پہلے والوں کو، ان سے پہلے والوں کو، ان سے پہلے والوں کو آ کر یہی بتایا کہ دیکھو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی بنیاد پر تم دنیا میں رہ سکو گے، یہ چیزیں وہ ہیں جس کی بنیاد پر تمہارا وجود ختم ہو جائے۔ مختلف گناہ ہوتے ہیں، کبھی کسی موقع پر اپنی طرف سے کوئی ایسا نہ ہو کہ انسان کسی گناہ کو ڈھیلا جانے، اس کی کوئی گنجائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو رمضان کا موقع عنایت فرما دیتا ہے، اکثر لوگ رمضان میں توبہ کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ شب قدر و شب برات کے موقع پر توبہ کرتے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے ہمارے آپ کے علاقے نے رمضان المبارک کے بعد برکتوں کے بعد ابھی اجتماعی طور پر ایک اجتماع کے اندر توبہ کی. ہر اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ ابھی تک کے گناہ معاف کر دیجیے. تو میں اور آپ ایک خاص مرحلے سے گزریں، زندگی کے ایک شاندار موقع سے گزریں. اور شاندار موقع کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ صحیح طریقے پر توبہ کر لے، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ شک نہ کرے کہ رب العالمین نے میری توبہ کو قبول کیا کہ نہیں کیا. یہ شکی ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی گناہ کے اندر پڑ جائے، اس کی نحوست آتی، پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی طرف سے ذلت آتی ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ذلت کبھی کبھی انسان کی بدعملی کے نتیجے میں اس کی 7 پشتوں تک چلی جاتی مستقل. لوگ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میری جانب سے تو کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی. نہیں، اوپر اتنی بڑی گڑبڑی ہوئی ہے کہ اس کا نسلوں تک اثر چلتا ہے. یہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے. رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو کوئی ایسا نہیں بنایا کہ جو چاہے کرو. ایک بہت بڑی مقدار انسانوں کی وہ ہے جن بیچاروں کو یہی پتا نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں. کوئی کبڈی، کوئی کباڑیے کی دکان تو نہیں، کوئی کھیل کود تو نہیں. یہاں اگر زندگی گزرے گی تو اس طریقے پر جو اللہ نے بیان کیا، انسان کھائے بھی، انسان پیے بھی، شاندار زندگی بھی گزارے، مگر اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائے جن کو کرنے کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جتنا شاندار بنایا، اس کے جانے کے بعد پوچھ بھی اتنی بڑی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ انہوں نے آ کر ہمیں اور آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ غلط. کوئی آپ سے اگر معلوم کرے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا انسان اس کو نہ کرے، یہی تو گناہ ہے. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. کسی انسان کو رب العالمین نے کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے اور انسان اسی کو کرنے لگے، اسی کو تو گناہ کہتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے اور آپ کو روکو گئے، انسان نہیں روکتا. تو گویا کہ اس کی زندگی گناہوں میں چلی جا رہی. کتنی مرتبہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گناہ کہتے کس کو گناہ کہتے، اسی کو تو گناہ کہتے ہیں. جس کام کے کرنے کا حکم دیا انسان نہ کرے یہ گناہ، اور جس کام سے روکنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا انسان نہ روکے، اسی کو گناہ کہتے ہیں. اب ہر اللہ کا بندہ سوچتا چلا جائے کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، میں کیا کر رہا ہوں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے، اور موقع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پورا موقع ہے. کب تک؟ جب تک انسان کا سانس نہیں اکھڑا ہے. میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. سانس اکھڑ جائے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، کنپٹی بیٹھ جائے، پنڈلیاں سیدھی ہو جائیں، والتفت الساق بالساق. اب ٹانگیں گھر والوں نے سیدھی کر دی، الارم بج گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد کچھ. اس سے پہلے رب العالمین نے موقع دیا، آج موقع، رات موقع، صبح موقع، ہر وقت موقع ہے. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ رب العالمین کا نظام اتنا پیارا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے کوئی کعبۃ اللہ جانا ضروری نہیں، توبہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر خاص کسی اور وقت میں آنا ضروری نہیں، کچھ بھی نہیں. انسان اگر بازار میں چل رہا ہے تو توبہ کر لے، بغیر وضو کا ہے توبہ کر لے، بغیر غسل کا ہے تو توبہ کر لے. رب العالمین یہ بھی تو نہیں معلوم کرتا کہ تو نے منہ بھی نہیں دھویا، تو نے وضو بھی نہیں کیا، تو گندا اور ناپاک ہے، کس منہ سے کہہ رہا کہ مجھے معاف کر دے؟ اللہ نہیں کہتا. اگر کسی بندے نے کہا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا میرے بندے کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پر پکڑ کرتا ہے اور معافی کرنے پر قادر ہے، اور پھر اللہ کو خوشی ہوتی. لیکن 3-4 چیزیں ہیں دھیان کے اندر رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے نتیجے میں عرض کروں کہ توبہ سچی اس کو کہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں. 3-4 چیزیں بیان کی ہمارے اور آپ کے سامنے محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ مجھے سچی توبہ نصیب ہو جائے، میں اور آپ توبہ کرتے ہیں، انسان سوچتا ہے یار اصلی والی ہوئی بھی کہ نہ ہوئی. اسلام میں اندھیرا نہیں ہے، بڑا اجالا ہے. اللہ کی طرف سے صراط مستقیم ہے، اس کا ہر پہلو کھلا ہوا ہے. کسی جگہ کوئی اندھیرا ڈھکا چھپا معاملہ نہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ان یقلع عن المعصیۃ،
جس گناہ میں انسان پڑا ہوا ہے اپنے آپ کو اس سے ہٹا لے. پہلی شرط. نہ معلوم کون اللہ کا بندہ کس گناہ میں اپنے آپ کو اس سے ہٹائے. ان یقلع عن المعصیہ. آپ دیکھ لیں کوئی انسان چلتے چلتے کسی گہرے کھڈ میں گر جائے، کسی نالے میں گر جائے، آپ اس پر سارے سمندر کے پانی بہا دیں، نالے میں پڑے پڑے، وہ پاک ہونے والا نہیں. سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں، آپ اسے اٹھاتے ہیں، سڑک پر کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کپڑوں کو دھوتے ہیں، اسے نہلاتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے. اس گناہ کے اندر رہتے ہوئے توبہ توبہ نہیں ہے. بخدا آپ سے نہیں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. وہ تو سبھی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، علماء کے لیے، محدثین کے لیے، عام پبلک کے لیے، سب کے لیے. ایک انسان یہ کہہ رہا کہ میرے مالک میں نے چوری کی، اس کے بعد چوری کے اندر بھی ہے، لگا ہوا بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، نعوذ باللہ کسی گندی حرکت میں ہے، خدا نہ کرے زناکاری کے اندر ہے، یا کسی اور گندے عمل میں، اور عمل کے اندر رہتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دیے. یہ نہیں، اس نے توبہ کی شرطوں کو نہیں پہچانا. ان یقلع عن المعصیۃ، نمبر 1 اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، وہاں سے ہٹے. آپ نے وہ سنا ہوگا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک اللہ کے بندے نے کسی سے معلوم کیا تھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں کیا کروں؟ پہلے والوں نے منع کر دیا، اس نے 100 پورے کر دیا. اس کے بعد کسی اور سے معلوم کیا، اس اللہ کے بندے نے کیا کہا؟ تم اس بستی کو چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ. اس کو کہتے ہیں ماحول کو چھوڑنا. اللہ کے رسول کے بیان واقعات بڑے شاندار، بہت شاندار. کیا کریں، کہاں سے وہ دماغ لائیں اور کہاں سے وہ شعور اور سمجھ لائیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سمجھ. ایک اللہ کے بندے کا واقعہ صدیوں پرانا مجھے اور آپ کو کیا واقعہ دے کر گیا؟ نہیں، اس اللہ کے بندے نے رہنمائی کی کہ تم اس زمین کو چھوڑ کر یہاں سے وہاں جاؤ. پہلے گندی سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ. 100 انسانوں کا قاتل، اور گندی سوسائٹی کو چھوڑ کر چلا. راستے میں موت آ گئی، جنت اور جہنم کے فرشتے آ گئے. مسلم شریف کی روایت ہے، کہا کہ ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ جہنمی 100 کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے. ارادے سے چلا ہے. ایک طرف 100 کا قتل، ایک طرف صرف نیکی کا ارادہ. میرے اللہ کتنے کریم ہیں آپ. میری اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ جنت کا فرشتہ ایک بھی نہ آتا. یہ ناپاک، یہ مردود، یہ پاپی، یہ ملچ، یہ گندا، یہ 100 کے خون سے اپنے ہاتھوں کا رنگنے والا، یہ چلائے جہنم کی طرف کو. مگر دنیا میں، کائنات میں کوئی کام اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نیکی تو نہیں کی، مگر نیکی کے ارادے سے چلا. تو ایک بڑا فرشتہ آتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں، دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا جائے. ادھر سے بھی پیمائش، ادھر سے بھی پیمائش، جدھر کی کم ہو اس کے بعد وہ لے جائیں. جب دیکھا گیا تو جدھر کو جا رہا تھا ادھر کی کم، اور جدھر سے آ رہا تھا ادھر کی زیادہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ اے زمین ذرا سکڑ جا. سبحان تیری قدرت ہے اللہ. 100 کے قاتل کا آپ ایسا استقبال کرتے؟ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہم سے توبہ نہیں ہو رہی، توبہ نہیں ہو رہی. ہم نے کی کب ہے؟ کی ہم نے کب ہے؟ غیبت کرتے ہوئے توبہ توبہ، یہ تو توبہ کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے. اس سے زیادہ گندا عمل کون سا ہوگا کہ اس جگہ گندگی میں پڑے ہوئے اور توبہ توبہ. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے ہماری توبہ ایسی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی جہنم میں لے جائے. ہم تو توبہ کو بھی توبہ کے طریقے سے نہیں کرتے. الامان الحفیظ. پہلی بات عرض کی، انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. اور دوسری بات فرمائی گئی ان یندم علی فعلھا، کہ جو کام مجھ سے ہو چکا اے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. غلطی کا مطلب یہ کہ انسان کا دل ٹوٹ جائے، کیونکہ ایک انسان رب العالمین سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. کوئی بچہ بہت شاندار ہو، اس کے ماں باپ بہت شاندار ہو، کسی موقع پر ماں ناراض ہو جائے، کسی موقع پر اس کے والد ناراض ہو جائے، اس بچے سے معلوم کرے کیا بیتتی ہے اس پر. آج 2 دن ہو گئے میری ماں مجھ سے نہیں بولی، آج 1 دن ہو گئے میرے باپ نے میری طرف کو دیکھا نہیں. اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے، میری ماں میری طرف کو نہیں دیکھ رہی. اور رب العالمین اگر کسی کی طرف کو نہ دیکھے تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول نے 3 آدمیوں کو میدان قیامت میں اللہ دیکھے گا بھی نہیں.
اللہ اکبر. ایک انسان وہ جو بوڑھا ہو زناکار ہو، اس کی طرف کو اللہ دیکھے گا بھی. جس کی طرف کو رب العالمین نہ دیکھے اس کا کیا بنے گا؟ پوری کائنات تو اسی کے قبضہ اور اختیار میں، اس کی طرف کو نہیں دیکھا گا تو ضرورت کیا بنے گی؟ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اپنے کیے پر شرمندہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی اداؤں سے سمجھتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے گئے، کچھ لوگ ساتھ میں تھے، ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا یہ مکان کس کا ہے؟ بہت شاندار خوبصورت بنا ہوا ہے، گنبد تھا، کس کا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے فلاں دوست کا ہے، وہ بھی آپ کے صحابی تھے. بس آپ چلے گئے اور کچھ نہیں. لوٹ کر آئے، بیٹھ گئے. ایک دو دن کے بعد وہ صحابی بھی آئے جنہوں نے وہ مکان بنایا تھا. انہوں نے آ کر سلام کیا اور سلام کر کے اللہ کے رسول نے چہرے کو پھیر لیا اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں آگ بھڑک گئی، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے تو میرے جینے کا فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول میرے سلام کا جواب نہیں دے تو میری تو ہلاکت ہو گئی، میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اگر اللہ کے رسول نہیں بولیں گے. کیا بیتی اس اللہ کے بندے، آخری درجے پریشان. لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کوئی بات مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی میں نے گڑبڑی کی، میں نے کوئی اسلام کی مخالفت کی، میں نے اللہ کے رسول کے کسی حکموں کو توڑا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی تو کوئی بات نہیں دیکھی، مگر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ تمہارے گھر کے سامنے سے گزرے تھے، آپ کے مکان کو دیکھا وہ بنا ہوا تھا اور آپ آگے گزر گئے. بولے اچھا. اشارے کافی تھے ان اللہ کے بندوں کے لیے. اگلے دن گئے اور جا کر پورے مکان کو ڈھا دیا. جس مکان کی وجہ سے میرے نبی کی نگاہ ہو جائے وہ عذاب ہے میرے لیے. کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حرام ہے، مسئلے کو صاف کر کے جاؤ. کہنے کا مطلب نہیں تھا انہوں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا تھا. وہ جماعت تیار ہوئی تھی کسی اور کام کے لیے. ان کی ادا اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ ان کی ادائیں ایسی ہوں جو صرف اللہ کے لیے ہوں، یہ کسی اور کام میں نہ لگیں. اصل مقصد یہ تھا، مسئلہ حرام و حلال کا نہیں تھا کہ تم میرے اپنے ہو تو تمہیں تو اس لمبے چوڑے کام میں نہیں لگنا چاہیے. کسی لمبی چوڑی بلڈنگ بن گئی، گنبد بن گیا، قبہ بن گیا، نہیں. یہ ادائیں تو دنیا میں بات کے لوگوں کی، یہ تمہاری نہیں ہیں. صرف اتنی سی بنیاد پر کہ آپ نے دیکھا اور سلام کا جواب نہیں دیا، تنہا اس کے بنیاد پر پورے مکان کو توڑ دیا. تو آپ سوچیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمبر 1، نمبر 2، اللہ کے بندے کو اپنے گناہ پر شرم آ جائے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. 1 نمبر 2 جو میں نے کیا میں شرمندہ، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھ سے غلط ہے، اللہ مالک مجھ سے غلط ہے. عجیب و غریب اللہ کا نظام ہے. اگر کوئی بندہ بار بار کہتا ہے تو رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. دعا کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ کا بندہ دعا کرے تو رب العالمین قبول فرماتا ہی فرماتا ہے. کتنا ہی بڑا زانی، کتنا ہی بڑا بدبخت، کتنا ہی بڑا بدعمل، کتنا ہی بڑا بے سہارا، دنیا میں کتنا ہی گندا کوئی انسان اللہ سے توبہ کرے، رب العالمین قبول فرماتا ہے. میرا بندہ شرمندہ ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. 2 باتیں. تیسری یہ ارادہ کر لے کہ اب یہ والا کام مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا، میں نہیں جاؤں گا. اللہ نہ کرے کل کو قدم پھسل گئے، پرسوں کو پھر توبہ کر لے، 10 دن کے بعد پھسل گئے پھر توبہ کر لے کہ نہیں اب مجھے نہیں کرنا. جس کو کہتے ہیں پکے درجے کا ارادہ. 3 شرطیں بیان کی. نمبر 1 جس گناہ میں ہے اپنے آپ کو ہٹا لینا، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا اور طے کر لینا کہ آئندہ گناہ کا کام نہیں کرنا. جہاں 3 باتیں کی توبہ پکی ہو گئی. ایک گناہ اور بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی گناہ ایسا ہوتا ہے جو انسان سے متعلق ہوتا ہے اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں. ایک انسان نعوذ باللہ خدا نہ کرے شراب پیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، کسی انسان کے حکم کو نہیں توڑا اس نے. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کا حق متاثر ہو گیا. ایک انسان ہو جو کسی اور کی غیبت کرتا ہے، اس نے دوسرے انسان پر الزام لگایا، اس نے رب العالمین کی نافرمانی تو کی ہی اور ساتھ میں ایک انسان پر الزام بھی لگا. تو توبہ کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے سے اگر کسی کی ذات سے متعلق ہے اس سے معافی مانگے. معافی کا مانگنا بہت آسان کچھ نہیں. ایک اللہ کا بندہ کہتے کہ بھائی ہم ساتھ رہتے ہیں، مجھ سے کبھی غلطی ہو گئی ہوگی، میں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی، ساتھ رہنے میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا.
ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر حج کو چل دیے، جب جانے لگے بھیڑ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے قیا سنا معاف۔ ایسی توبہ تو بھاڑ میں جائے، اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو ڈرامہ کہتے ہیں، یہ زبردستی کا ہے۔ اس سے کون سی معافی؟ نہ سننے والوں نے سنا، نہ کہنے والوں نے کہا قیا سنا سب معاف۔ وہ تو بیچارے اپنا معاف کر دیں گے، تمہارا چٹھا کہاں سے معاف ہو گیا؟ پوری لگتا ہے کہ اسلام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی کہ جو چاہے زندگی پر کرتے رہیں اور چلتے چلتے قیا سنا سب معاف۔ کاہے کو اسلام کی ہم غلط تشریح کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو ستیہ ناش کوئی نہیں۔ اگر کسی انسان کی ذات کے متعلق کوئی الزام لگایا، اور آپ سچ جانیں اس زمانے میں ہمارا سب سے بڑا گناہ ہماری زبان کے ہیں۔ جب چاہے جو چاہے بول دیں کسی کے متعلق، کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے آ رہا، نہ لینا نہ دینا، کہ جی وہ ایسے، جی وہ ایسے، وہ ایسے۔ استغفر اللہ، اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو پاک مت بناؤ، هو اعلم بمن، اللہ خوب جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ کسی دوسرے پر الزام لگانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کل کو اللہ کہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ کسی کے متعلق ذرہ برابر تو زبان نہ نکالیں۔ ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ سے پاکی لے کر آئے جو رب العالمین نے اس کے دل کو دی۔ کسی انسان کو حق نہیں بنتا کہ کسی اللہ کے بندے پر کوئی الزام لگائے، کسی کو انسان کو حق نہیں بنتا، سب اپنی جگہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس لیے بھیجا ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد نیکی اور نیکی کا طریقہ ان کو بتائیں، برائی اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ بتائیں۔ اور جو اللہ کے بندے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ سچائی کے ساتھ کام کرے، کوئی اچھی زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے محبتوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، رب العالمین جبریل امین سے کہتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی کرو۔ جبریل امین سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے، اور آٹومیٹک سارے اللہ کے بندے محبت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے اولیاء صالحین بندے گزرے، میں نے اور آپ نے کیا ان کی عبادتیں دیکھی تھی؟ کیا ان کی راتیں دیکھی؟ کیا ان کے آنسو دیکھے؟ کیا ان کا رونا دیکھا؟ پھر کیا ہے؟ کیوں ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے؟ کیوں ساری دنیا کے دل کھینچے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ساری دنیا محبت کرتی ہے؟ میں اور آپ اسے نہ روک سکیں گے، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے کسی کے لیے محبوبیت کا فیصلہ کر دیا، پھر تو اللہ کی طرف سے محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے شروع میں توجہ دلائی، اپنے آپ سے بھی کہا، ہم نے اور آپ نے ایک شاندار توبہ کی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، یقینی امید ہے، 100% امید ہے۔ اللہ کرم فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا، نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے گا۔ آگے والی زندگی کے لیے ضروری ہے قدم کو سنبھال سنبھال کر رکھیں، سوچ کر ایک شاندار زندگی نظام کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے آئندہ کے لیے اسلام کی 100% سچی والی زندگی کا گزارنا ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ہفتے میں کئی جگہ سے لوگوں کے انتقال کی خبریں ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کی بیماریوں کی بھی خبریں ہیں۔ سبھی کے لیے آپ سے عاجزانہ درخواست سے دعا فرمائیں، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام فرقوں میں